بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، کہتے ہیں سندل کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت خاموشی سے اپنی خوشبو لگ بھگ 100 درختوں تک منتقل کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پہچان میں ہی نہیں آتا کہ سندل کا اصل درخت ہے کون سا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنی محبت، اپنی الفت، اپنی چاہت دوسروں تک نہ صرف منتقل کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اثر ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوشبو، وہ توانائی، وہ طاقت، وہ مثبت پن جو ہے وہ ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں، اور خاص کر ایک ایسی شخصیت جس کی کتاب بھی ابھی پچھلے دنوں آئی کہ لگ بھگ 50-55 برس سے برطانیہ میں وہ یہاں جب سے ان کا قیام ہوا، جب سے وہ یہاں آئے، انہوں نے ایک ایسی خوشبو بانٹی، ایک ایسی روشنی جلائی، ایک ایسی شمع روشن کی کہ آہستہ 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 پورا برطانیہ اس سے منور ہو گیا۔ اس خوشبو سے جو ہے وہ مہک رہا ہے پورا برطانیہ، اور وہ خوشبو تھی اردو سے محبت، اردو ادب کا ایک ایسا گلزار، ایک ایسا خوبصورت پودا انہوں نے یہاں سجایا اور ایک ایسا باغ یہاں لگایا کہ الحمدللہ آج اس کی روشنی اور اس کی خوشبو چار اطراف میں پھیل رہی ہے۔ دوستوں، پہلے بھی میرے پروگرام میں کئی دفعہ ایک آدھ حوالوں سے شریک ہو چکے ہیں۔ ماہر امراض قلب بھی ہیں، اردو مرکز لندن کے روح رواں بھی ہیں۔ ابھی کتاب آئی ان کی کچھ میرے ہمنشیں، جس کی بہت شاندار تقریب رونمائی ہائی کمیشن میں ہوئی، ہم سب وہاں شریک ہوئے، اس متعلق بھی بات کریں گے۔ اور جیسا کہ خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس میں 35 افراد کا تذکرہ تھا، آج ہمارے درمیان وہ 36واں فرد بھی موجود ہے، ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب پیشے کے لحاظ سے تو بہرحال وہ وکیل ہیں، اور بہت جید وکیل ہیں، بہت زبردست کیسز لڑتے ہیں، مختلف اس پہ کام ہوتا ہے، لیکن اردو، عربی، فارسی اور مختلف زبانوں کے بھی عالم ہیں۔ بہت ریسرچ ورک ہے ان کا، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، کافی کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہے، لگ بھگ 5 کتابیں ابھی ان کی آنے والی ہیں۔ آج ان سے ہم نے بہت سے ایسے سوالات پوچھنے ہیں جو بہت عرصے سے ہمارے اذہان میں پل رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ایک محقق، ایسا ایک عالم ہمیں بھی مل جائے جس سے ہم کچھ سوال کر سکیں۔ تو ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خلیل صاحب تک جایا جائے۔ خلیل صاحب، جو کتاب آئی کچھ میرے ہمنشیں، جس میں 35 شخصیات کا تذکرہ، اور آپ نے ہی کہا وہاں یہ جملہ کہ 36ویں شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب موجود ہیں یہاں پہ۔ آپ بہرحال اس کتاب کے اندر آپ بھی ایک شخصیت کے طور پہ وہاں موجود ہیں، لیکن جب اس دن آپ نے تذکرہ کیا، اس دن آپ نے بات کی، تو آپ نے بہت ڈیپلی اس کو ڈیفائن کیا، بہت سی چیزیں بتائی، خاص کر انشائیہ کے حوالے سے کہ یہ انشائیہ نہیں ہے، یہ جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ اردو کی کتاب نہیں ہے، اردو ادب کی کتاب ہے۔ تو آپ مختصراً مجھے بتائیں اس کتاب کے بارے میں، آپ نے کیسا پایا اس کتاب کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج یہاں پر، اور آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کے تمام ناظرین سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کتاب کی بابت تو میں یہ عرض کروں، جیسا کہ میں نے وہاں عرض کیا تھا اس کی رسم اجرا پر، کہ اگر ہم بحیثیت صنف کے دیکھیں اس کو، یہ ہے کیا چیز، تو میری ناقص رائے یہ ہے، جو اتنی ناقص بھی نہیں ہے دراصل، کہ نہ تو یہ خاکے ہیں، نہ کوئی سوانح ہے، نہ یہ کوئی سیرت ہے، نہ تعارف و تنقید ہے، بلکہ یہ انشائیے کی تعریف پہ پوری اترتی ہے۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو اتفاق یہ ہے جو میرے بات ذہن میں آئی کہ انشائیے کی تاریخ سے بھی اس میں ایک بڑی عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہے۔ اچھا۔ 16ویں صدی کے وسط میں مونتین، جو مشہور فرانسیسی ادیب اور مفکر ہے، اس کی اپنے اخیر عمر میں اس نے آتش دان کے سامنے بیٹھ کے اپنے حافظے کو آزمانے کے لیے سوچا کہ میری زندگی میں جو لوگ آئے، جو واقعات ہوئے بڑے، میں ان کو قلم بند کروں۔ اس نے اس کو قلم بند کرنا شروع کیا، اور 1571 میں وہ شائع ہوئی۔ اس نے عنوان رکھا تھا اسائی، ASSAI۔ اسائی فرانسیسی میں کہتے ہیں کوشش کو، گویا یہ اس کو اپنے حافظے کی آزمائش کی کوشش تھی جو اس نے کی۔ تو یہ بات ملحوظ رکھی جائے، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ صلیبی جنگوں کے بعد سے فرانسیسی اور عربی زبان کافی قریب آ گئی تھی، اور میں نے مثال اس کی یہ دی تھی کہ بہت سارے
عربی کے کلاسکس اور ادب اور فلسفے کے کتابیں فرانسیسی میں ترجمہ ہوئی تھی اور کتابوں اور جگہوں اور زبانوں میں نہیں ہوئیں۔ حیرت انگیز چیز ہے یہ۔ حد یہ کہ علامہ اقبال نے منصور حلاج کا تواسین بھی فرانسیسی نسخہ فرانس سے منگوا کے مطالعہ کیا تھا اس کا۔ اچھا، فرانس سے پڑھا تھا؟ اچھا۔ اور علامہ اقبال کو فرانسیسی خوب اچھی آتی تھی۔ تو یوں محسوس ہوا کہ چونکہ عربی سے فرانسیسی نے کافی استفادہ کیا تھا، اور عربی زبان اور فرانسیسی زبان میں جو چیز ایک مشترک ہے وہ یہ کہ عربی میں بھی کوئی کرخت صوت کا لفظ نہیں ہوتا اور فرانسیسی میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے کہ یہ لفظ اسائی اسعی سے نکلا گیا ہو۔ اسعی بمانی کوشش، دونوں کے معنی کوشش، جی صحیح معنی کوشش۔ اس کے 20-25 سال بعد ہی فرانسس بیکن نے برطانیہ میں جو اپنے تمام مضامین اور فکری چیزیں لاطینی زبان میں لکھتا تھا اور انگریزی زبان کو نہایت ہی تہی دامن، غریب اور مکروہ سمجھتا تھا اپنی تصانیف کے لیے، اس نے اسی قسم کے مضامین انگریزی میں لکھے اور ان کا نام رکھا ایسے۔ ایسے، اچھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسائی، اسائی اور ایسے، ان میں ایک صوتی مماثلت تو ہے، مفہوم بھی ایک ہے بالکل۔ اور یہ بھی ایک عجب ستم ظریفی دیکھیے کہ فرانسس بیکن کا نام آج اس کے لاطینی تحریروں سے نہیں ہے، ایسیز کی وجہ سے ہے۔ کوئی شخص انگریزی پڑھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ بیکن کے ایسیز نہ پڑھے۔ پھر یہ اردو میں آ کے 19ویں صدی میں انشائیہ کہلائی۔ تو اس کی جو بنیادی وصف ہے وہ دو ہیں انشائیہ کی۔ نمبر ایک، اس میں جھوٹ یا سچ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، نہ گنجائش ہوتی، کیونکہ یہ ذاتی تاثرات پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تاثرات پر آپ انگشت نمائی نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح، میرا تاثر ایک چیز کے بارے میں یہ ہے، ایک شخص کے بارے میں یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں ہر طرح کی چیز سما جاتی ہے۔ اس کا لہجہ شوخ ہو سکتا ہے، اس میں طنز کے عناصر ہو سکتے ہیں، مزاح کے عناصر ہو سکتے ہیں، سنجیدہ چیزیں ہو سکتی ہیں، پند و موعظت ہو سکتی ہے، ہر چیز اس میں سما سکتی ہے۔ تو ان مجموعی طور سے جب میں نے یہ کتاب لندن میں آگے پڑھی، اتفاق سے ہندوستان میں تو مجھے دستیاب نہیں ہوئی تھی کتاب، تو جو میں نے غور سے پڑھا پھر سوچا اس کے بارے میں کہ اس میں تقریباً ہر طرح کی چیز ہے۔ شوق بھی ہے، جہاں پر بہت ہی، جیسے اپنے والد مرحوم کا انہوں نے ذکر کیا، وہ ایک بڑے خاص پیرائے میں، خاص انداز میں، تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام رنگ، شیڈز جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں، وہ جو منسوب ہیں انشائیہ سے، وہ اس کتاب میں مجھے نظر آئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ انشائیہ ہے میرے نزدیک۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے، جیسے کہ خلیل صاحب نے کہا کہ انشائیہ لکھا اور مختلف 35 شخصیات کا تذکرہ، مختلف چیزیں تھیں، آپ نے خود نوش سوانح کیوں نہیں لکھی؟ کیوں؟ وہ بھی تو لکھ سکتے تھے نا، آپ کے ساتھ لوگوں نے وقت گزارا تھا تو اس میں ایک آپ کی شخصیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی۔ یہ بھی ایک سوال تھا کہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ تو وہ بھی لکھ سکتے تھے، اور عموماً لوگ خود نوش سوانح لکھنا اپنی پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ کچھ میرے ہم نشین لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ خود نوش سوانح میں سمجھتا ہوں کہ خود پسندی کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ اپنے آپ کو موضوع سخن بناتے رہیں اور یہی کہتے رہیں کہ بھئی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسی اس ملک کی ادبی تاریخ رکھی جائے جس سے بعد والے بھی 10 برس بعد، 20 برس بعد کے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک تاریخ ہے، ادبی تاریخ ان لوگوں کی جو اس ملک میں آتے رہے اور جو میرے پاس ٹھہرتے رہے۔ تو اس لیے میں نے سوانح کا کیونکہ آپ نے میرا خیال ہے اس دن تقریر میں جو آپ بات کر رہے تھے اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ میں ان کی قدر و قیمت کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، جو میں نے ان کو پایا ویسا میں نے لکھ دیا اس میں۔ اور وہ بالکل سچی کتاب ہے، جیسے ہوا ویسے میں نے جہاں کا تہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا، کچھ تو خلیل صاحب نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ شرعی پابندیوں سے ہٹ کے جو کچھ آتا ہے لکھ دیں۔ خلیل بھائی اس کو دیکھتے رہے، یعنی میری تحریروں کو، اور ان کی نوک پلک درست کرتے رہے۔ یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خلیل نے ان تحریروں کو اس قابل سمجھا کہ ان کی نوک پلک درست کر سکیں۔ لیکن یوں ہے کہ ان کی رائے ہر لحاظ سے مقدم تھی، اور ان کی رائے اس بارے میں تھی کہ بھئی جیسا ہے ویسے کا ویسا ہی لکھ دو، چاہے اس میں زبان کسی طریقے کی استعمال کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی
کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اس کی وجہ سے آپ اس کو کوئی قباحت ایسی آ جائے کہ آپ نہ لکھ جی، سکیں جی، کہ آپ جی، اس، بالکل، ایسا نہیں تھا آپ نے اس بالکل کو۔ ایسا ہی تھا۔ اچھا، تو آپ نے لگ بھگ جیسے کہا کہ 35 شخصیات کا اس میں تذکرہ ہے، جی اس میں جیسے کہ خلیل صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت مشہور شخصیات کا تذکرہ بھی اور ایسی شخصیات کا تذکرہ بھی ہے جن کو اس سے پہلے دنیا اس کتاب کے آنے سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ جی 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 تو جی کوئی خاص آپ نے پیمانہ رکھا تھا کہ اس کو لینا، کیونکہ آپ، مجھے تو اندازہ ہے کہ 35,000 شخصیات سے ملوں گے پچھلے 50 سالوں میں۔ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو لوگ جن کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جو لوگ میرے گھر پہ ٹھہرے، جن کو میں نے اچھی طرح اسیس کیا، تو ان کے بارے میں جو میں نے سوچا وہی میں نے رقم کر دیا۔ وہ آپ نے اس میں لکھ دیا۔ جی جی اچھا، خلیل صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، جیسے میں نے سوال کیا کہ سوانح یا خود نوشت سوانح یہ لکھنا بہتر ہوتا ہے ایک صاحب کے لیے اپنے طور پہ، یا کیونکہ آپ یوسفی کے بہت بڑے قدردان بھی ہیں اور آپ ان کے محقق، آپ نے ان پہ کام بھی بہت کیا ہے، تو انہوں نے جب زرگزش لکھی یا اور دوسری لکھی تو وہ تو ایک خود نوشت سوانح تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑے مذاق بھی اڑایا کہ بھئی مختلف لوگ اپنی لکھتے تھے اور وہ انہوں نے کسی اور خانے میں رکھی ہوئی تھی، کہیں کچھ اور، کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوانح لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے یا اس طرح لوگوں کے تذکرے لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے، بہتر کی تو کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ نے سوانح لکھنے کی بات کی تو میں ایک جملے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں جو دراصل شفیق الرحمان کا ہے۔ غیر معمولی ذہین اور دراک آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوانح حیات لکھنے میں سب سے بڑی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سچ سچ لکھیں تو بقول ڈاکٹر شاہ صاحب کے وہ خود پسندی اور تکبر کے عناصر آ جاتے ہیں، اگر منکسر المزاجی استعمال کریں تو لوگ جھٹ سے یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ میں عرض کروں، جو سیریسلی اسپیکنگ، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ لندن میں کوئی بہت مشہور، بہت ہی قابل آدمی تھا، اور یہ فدوی اس کے ذوق پر مہینوں اشش کرتا رہا جب یہ معلوم ہوا کہ وہ سوانح حیات کو مزاح کے ریک پہ رکھتا ہے۔ جی، یہی تھا، جی، مزاح کے خانے میں رکھتا ہے۔ دیکھیے، آپ کی سوانح حیات کوئی آدمی کیوں پڑھے گا، اس میں دلچسپی کا کیا سامان ہوگا؟ صحیح۔ یا تو آپ اس کے اندر ایسی چیز کوئی کیجئے، ہمارے یہاں بے پناہ لکھی گئیں اور ایسی سی لکھی گئیں جن کو پڑھ کے دکھ ہوا کہ کیوں پڑھا ہم نے۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، اور ساقی فاروقی صاحب بھی شامل۔ جی، دیکھیے اس کو آپ بیتی پاپ بیتی، جی، حالانکہ پاپ بیتی کی اصطلاح مشتاق احمد یوسفی کی ہے، جی، وہ خلیفہ جو ان کا وہاں سے شروع ہوا، کار وہ کابلی پاپ بیتی والا والا کا لکھا وہ تھا، ہے جی، کہ وہ اپنے کرتوت بھی کرامات کی طرح بیان کرتا تھا۔ یہ جملہ ظاہر ہے، لیکن بہرحال جو آپ کی بات کا دوسرا حصہ ہے کہ دیکھیے، جو میں سمجھا ہوں اس کتاب سے، اور میں منشاء مصنف کا قائل کبھی بھی نہیں رہا ہوں، غالب نے کوئی شعر کیا چیز ذہن میں رکھ کے بات کہی تھی، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس شعر کا متن کیا کہہ رہا ہے، جس کو انگریزی میں ٹیکسچول انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، جو ٹیکسٹ بتا رہا ہے۔ جاوید شیخ صاحب کی یہ کتاب، اب پہلا مضمون مثال کے طور پہ نور بانو کا ہے، اگر میرا حافظہ درست ہے تو، جو کہ ایک چھوٹے سے بچے، یہ ان کے بہت ہی بچپن کی بات ہے، 4-5 برس کی عمر تھی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو آپ کے سوال کا تھا اور آپ کا بہت ذہانت سے پر سوال ہے، وہ کہ آپ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں نہیں لکھا، 35,000 لوگوں سے ملے ہوں گے، لیکن 35 پہ کیوں لکھا؟ شخصیت، ان تمام شخصیات کا تاثر، وہ تاثر جو ان کو قلم اٹھانے پہ جس نے مجبور کیا، اس پہ لکھا ہے انہوں نے۔ اس میں ایک جملہ بڑا ریلیونٹ ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ ان سے بہت اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ بہتر سلوک کی مستحق تھیں نور بانو۔ ایک چھوٹا سا حساس بچہ جو بہت وہ تھا، اس کو سینے سے لگا کے انہوں نے بھیچا، اور اس پہ محبت کا وہ گویا وہ اتسرا گیا۔ کتنے صداقت سے سب کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح اور باقی تمام چیزیں بھی، ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان کے بارے میں ہم اپنا تاثر لکھیں، لہٰذا یہ چیز انتخاب تو انہی کے اوپر چھوڑا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا، شعراء کا، ادیب کا، صوفی، اور بڑے بڑے موسیقار آپ ملاقات ہوئی، اور جیسے کہ نور بانو کا تذکرہ محترمہ کا ہو رہا ہے، استاد کالے خان صاحب کی وہ اہلیہ تھیں، اور وہ ان کے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا، تو موسیقی سے بھی لگاؤ ہو سکتا تھا، شاعری سے بھی ہو سکتا تھا، لگاؤ تو آپ کا سب سے ہے، لیکن آپ بن گئے ڈاکٹر، تو مطلب اس طرف کیوں نہیں آئے؟ صرف سیاسی لوگوں سے لگاؤ نہیں ہوا۔ وہ تو اچھا ہوا، وہ تو اچھا ہوا، لیکن یوں ہے کہ جیسے بھی میں نے
جو میں چاہتا تھا کہ جو چیزیں میں کرنا چاہتا تھا، جیسے ادب کو پڑھنا چاہتا تھا، جیسے میں شاعری کو پڑھنا چاہتا تھا، جیسے میں لوگوں کے رائے دیکھنا چاہتا تھا جی کہ بھئی بڑے بڑے ادیب کیسے گفتگو کرتے ہیں اور ان کو قریب سے کیسے، مورخ جیسے. آپ نے تو بہت عرصہ جا کے دلی میں گزارا، مختلف شہروں میں رہے جا کے. جی جیسے میں مشیر الحسن صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو جب میرا حادثہ ہوا اور وہ میرا آخری سفر تھا ہندوستان کا 2014 نومبر میں. تو اس طریقے سے میں نے جن لوگوں کو قریب سے دیکھا، جن کے ساتھ میں نے برتا اور جن کے ساتھ برتاؤ کیا اور جن کی عادتیں دیکھ کے میرا جی چاہا کہ بھئی میں بھی ان جیسا ہو جاؤں، ان لوگوں پہ میں نے لکھا. اچھا خلیل صاحب، جیسے انہوں نے بات کی کہ جیسا میں نے چاہا ان لوگوں کو جیسا ہو جاؤں، یہ ایک عہد ساز شخصیت ہے، ظاہر ہے یہ انہوں نے ایک تاریخ مرتب کی ہے، سب کچھ ہے، اردو مرکز ایک 50-60 سال سے یہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں آج کے دور کی اگر آپ سے رائے لینا چاہوں کہ عموماً ہوتا ہی ہے، میں نے اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ میں مشاعروں میں جن اشخاص کو نشستوں پر مشاعرہ سنتے ہوئے دیکھتا تھا، کچھ 5-10 برس بعد میں نے دیکھا کہ ان کی کتابیں بھی آ رہی ہیں، وہ شاعر بھی ہو گئے، وہ ادیب بھی ہو گئے، بلکہ اب تو اس بات پہ بھی جنگ کرتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم صدر بنائیے یا مہمان اعزازی تو ہم ہوں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے. یہ ایک عمومی رویہ ہے، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. تو یہ رجحان کیسے بڑھ گیا، یہ کیسے ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی اب ہم تو اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، اب تو ہمیں شاعر ہو جانا چاہیے؟ کیا کوئی ڈاکٹر بھی یہ کر سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ میں 10 سال سے ایک کمپاؤنڈر بنا ہوا ہوں تو اب مجھے ڈاکٹر بن جانا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات یقیناً، اور ظاہر ہے کہ آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی اور دلچسپ بھی ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اپنی خود نمائی کے لیے یا اس کے لیے. میں جہاں تک جو چیز ہمیں پڑھائی گئی، گھٹی میں ہمارے ڈالی گئی، وہ یہ کہ عالم کی یا کسی تخلیق کار کی پہچان یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنے جھکتا جاتا ہے. اس میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقدیم و تاخیر کے لیے لوگوں سے لڑے یا اس سے ضد کرے یا صدر یا جیسا آپ نے کہا مہمان اعزازی بنایا جائے وغیرہ وغیرہ. بالکل ایک چیز. دوسری بات میں عرض کروں، جو آپ نے کہا کہ آپ بن گئے ڈاکٹر جبکہ آپ کو موسیقی سے، فنون لطیفہ سے اور ادب سے لگاؤ تھا. آپ مجھے دیکھیے نا، میں وکیل بن گیا. جس شخص کے خمیر میں اردو ادب پڑھا ہوا ہو، انگریزی ادب کا طالب علم رہا ہو، فارسی عربی تھوڑی بہت جو بھی کی، کچھ پڑھا تھوڑا سا سنسکرت شعریات وغیرہ، اور پھر وکالت. لیکن مجھے اپنے دوست سید تقی عابدی صاحب جو کینیڈا کے بہت بڑے محقق ہیں ہمارے دور کے، ان کی یہ بات بہت پسند آئی. ہم لوگ یہاں برطانیہ میں 10 مختلف شہروں میں خطبات دینے گئے تھے. انہوں نے کہا ایک دن مجھ سے، وہ میرے کمرے میں ہی رہتے تھے، کہ خلیل صاحب ان اردو والوں سے، میں اللہ نہ کرے کسی کی برائی میں نہیں کہہ رہا یہ بات، نہ کسی کی دل آزاری ہو تو میں بہت ہی معافی کا خواستگار رہوں گا. اب وقت آ گیا ہے کہ غیر اردو دان لوگوں کے ہاتھ میں اردو کی انان آنی چاہیے، جن کا اردو پڑھنے کا مقصد نوکری کرنا نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اپنی علمیت کو اس طرح تھوپیں لوگوں کے اوپر جو کہ صحیح طریقہ تعلیم نہیں ہے. تو غیر اردو دا طبقہ، وہ ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینیڈا. جی بالکل. اور تو مجھ سے کہا کہ آپ وکیل ہیں اور وکیلوں کو آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا نہیں، دیکھیے میں تو اپنے آپ کو معمولی طالب علم سمجھتا ہوں جس قدر وہ ہو. ہاں، میں نئی نسل کے ساتھ ضرور ہوں، کیونکہ میں یہ اپنی سب چیزیں قبر میں نہیں لے جانا چاہتا. اس کو منتقل ہونا چاہیے آگے تک، اور اس طرح ہو جس طرح میں نے اس کو انگیز کیا. اس کی ایک چیز میں اور عرض کروں آپ سے. آپ نے کہا کہ آج کل وہ لوگ جو سامنے مسند دارا ہوتے تھے، اب وہ ہمارے یہاں سہیل زرار صاحب جو ایک بہت بدقسمتی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے، میں غالباً اس نسل کے آخری لوگوں میں سے ہوں کہ ہماری تربیت اور ادب کے تئیں، شاعری کے تئیں یا فن گفتگو کے یا خطابت کے تئیں جو بھی ذوق یا شوق پیدا ہوا، جو کچھ ہم نے سیکھا، وہ مجلسوں میں سیکھا. درست. جو دلی میں بہت زیادہ تھی. میرے والد، ہمارے گھر پہ ہمیشہ ایک محفل رہتی تھی، شام کو لوگ جمع ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. میرے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے مجھے کھڑا کرتے تھے کہ دیکھو اب تمہارے سامنے 500 آدمی بیٹھے ہیں، خطابت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی جنبش یہ ہوتی ہے، چہرے پر یہ تاثرات وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اب کہاں ہیں؟ وہ اب تو نہیں ہے، اب تو بالکل ختم ہو گیا. آپ اگر کسی کی طرف اشارہ بھی کریں شینقاف درست کرنے کا، یا آپ کسی سے کہیے کہ اس کا تلفظ یوں نہیں یوں ہے، تو وہ لوگ برا مان جاتے ہیں. تربیت نہیں ہوئی. یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ چیز. یہ نشستوں میں بیٹھنے سے، وہ مجلس سے چلی گئی. اسی لیے میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں. میں اس کے لیے آگے رہتا ہوں کہ مجلس سے ہوں گھر میں.
اچھا مجلسوں کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب نے مجلسیں سجائیں 40 برس 50 برس سے آپ سجا رہے ہیں اور آپ نے یقینی طور پہ سیکھا بھی، لوگوں تک بھی آپ نے اس کو پہنچایا. آپ نے کچھ میرے ہم نشی میں لگ بھگ جیسے ہم نے کہا کہ 35 لوگوں کا تذکرہ کیا اور شخصیات کا آپ نے حوالہ دیا، بہت سے اس پہ کام ہوئے، بہت سے لوگوں نے اس سے سیکھنے کی کوشش کی. آپ نے مہدی حسن صاحب کے بارے میں لکھا کہ جب آپ لاہور میں تھے تو وہ کسی مکینک کی دکان پہ، میں چاہوں گا کہ ایک دو لوگوں کا تذکرہ ہو جائے اس میں. میں 7 برس کا تھا اور ہم لوگ بینک اسکوائر میں ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے لاہور میں. آپ قصور سے لاہور آئے تھے؟ قصور سے لاہور آئے تھے. لاہور آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ قصور میں صرف مڈل کلاس کا اسکول تھا اور جب مڈل سے ہمارے بڑے بھائی جان فارغ التحصیل ہو گئے تو پھر یہ تھا کہ یہ میٹرک کہاں کریں گے. تو اس زمانے میں ہماری نانی وہاں لاہور میں رہا کرتی تھی. تو میری اماں نے کہا کہ بھئی میں لاہور منتقل ہونا چاہتی ہوں. تو پھر میرے والد کہنے لگے کہ بھئی بڑے بھائی جان تو پڑھ لیں گے میٹرک مڈل کے بعد، لیکن باقی بچوں کا کیا ہوگا. تو اس لیے میں آپ کو ایک گھر لے کے دیتا ہوں وہاں پہ لاہور میں، تو میں آتا جاتا رہوں گا، ویکینڈ پہ آ جایا کروں گا. تو والدہ نے یہی کیا کہ انہوں نے آ کے تو وہاں پہ مجھے داخلہ ملا 4تھی جماعت میں لاہور میں. جی، اور میرے بھائی جان اس وقت 9ویں جماعت میں تھے تو انہوں نے میٹرک کیا. تو مہدی حسن صاحب آپ کو سامنے نظر آئے اور آپ پھر ان کو سنتے رہے نہیں بچپن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مہدی حسن صاحب کو مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ مہدی حسن جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے یا کیا. میں یہ دیکھتا تھا کہ جس بینک اسکوائر میں جس فلیٹ میں ہم رہا کرتے تھے وہاں کے نیچے ایک امریکن دفتر تھا، USIS کہتے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس انفارمیشن سروس. اچھا. تو وہاں پہ چوکیدار ہوا کرتے تھے جو بندوقیں لے کے تو وہاں اس سارٹ آف سیمی سفارت خانے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. تو ان کے پاس مہدی حسن صاحب آ کے تو اپنے باجے پہ وہ گایا کرتے تھے. اچھا. اور میں اوپر سے اتر کے اپنے فلیٹ سے تو میں ان کے چارپائی پہ بیٹھ کے تو ان سے سنتا رہتا تھا اور مجھے عجیب سی بات لگتی تھی کہ یہ کون ہیں اور کیا گا رہے ہیں. مطلب 7 برس کی عمر میں آپ مہدی حسن کو سن رہے ہیں اور تقریباً اندازہ 40 برس کی 50 برس کی عمر میں آپ نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ہیں. جی بالکل. تو یہ جو اتنی موسیقار اور اتنی زبردست تھی، تو موسیقی سے جو آپ کی دلچسپی تھی وہ تو اپنی جگہ رہی، اور بھی آپ نے صوفی، آپ نے جیسے کہا کہ آغا پویا صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور وہاں پویا صاحب کے ساتھ میری ملاقات اس طریقے سے ہوئی کہ میں اس زمانے میں لاہور سے انٹرنیشنل فلائٹ نہیں آتی تھی. اچھا. اس زمانے میں آپ کو ملک سے باہر سفر کرنا ہو تو آپ کو کراچی جانا پڑتا تھا. اچھا. تو میں کراچی میں سوار تھا جہاز میں، تو ایک صاحب آئے اور وہ میری درمیانی نشست پہ، وہ 3 کی نشست ہوتی تھی تو اس میں کہ آپ بیٹھ گئے. تو مجھے اس زمانے میں سیدھی فلائٹ ہوتی ہی نہیں تھی. اس زمانے میں آپ کو 3-4 جگہوں پہ رک کے تو لندن آنا پڑتا تھا. تو صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بغداد جا رہا ہوں. تو کہنے لگے پھر تو آپ ہمارے ہم سفر ہوئے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا. میرے تو والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ تم جانا اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنا اور میری حاضری بھی دینا کہ بھئی میں اس میں شامل نہیں ہوا. میں کبھی ملک سے باہر، ہندوستان سے باہر، پاکستان سے باہر کبھی نہیں گیا. تو میں تو اس لیے جا رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہم سفر ہوئے. تو خیر راستے میں بات چیت ہوتی رہی اور 3.5 گھنٹے میں ہم لوگ بغداد پہنچ گئے کراچی سے. تو وہ کہنے لگے کہ 2 بڑی بڑی کاریں لیموزین ان کے آئی ہوئی تھیں جو ان کو لے کے تو آگے جا رہی تھیں. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، آپ نے مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا. دوستوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مختلف کتابوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور خاص کر کچھ میرے ہمنشی پہ جب ہم بات کریں گے تو خالی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. آپ یہ کتاب لیجئے، پڑھیے، آپ یقین کیجئے آپ کو ایسا لطف آئے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ اس سفر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جو ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب نے پچھلے لگ بھگ 50-55 برسوں میں برطانیہ میں رہ کے کیا ہے. مختلف لوگوں سے آپ کی اس کتاب میں ملاقات بھی ہوگی. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں، دلی سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب موجود ہیں، لندن میں ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہماری سربراہی کرتے ہیں یہاں مختلف پروگرامز میں. خلیل صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کچھ، کیونکہ آپ قانون کے بھی آپ نے کہا کہ ویسے تو میں نے قانون تک آ گیا اور میں اس طرف ہوں، وکالت میں کرتا ہوں، اردو میرے اندر شامل ہے. ایک سوال ہے جو شاید قانونی بھی ہو آپ کی نظر سے اور شاید آپ اس کو دوسرے حوالوں سے بھی دیکھ سکیں. کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات بھی کیا جمالیاتی معیار رکھتی ہے؟ مطلب اگر آپ لال بیگ مار دیں تو آپ ہیرو، اور اگر آپ تتلی مار دیں تو آپ ویلن. آج کے دور میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ آنکھ اور میری آنکھ ڈھیلا. تو مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کے بھی کوئی جمالیاتی معیار ہوتے ہیں یا اخلاقیات سب کے لیے جیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جمالیات انسانی زندگی کے، اس کی فکر کے کس شعبے میں نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے. اس کا تعلق آپ نے لال بیگ اور تتلی کی جو مثال دی، اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ نے ٹی وی اپنا آن کیا، 2 ٹیمیں نبرد-آزما ہیں، کھیل رہی ہیں. آپ نہ جانے کیوں کسی ایک ٹیم کو سپورٹ کرنے لگیں گے، ایک ٹیم کو دیکھنے لگیں گے. یہ بات کالے اور گورے میں بھی آئی تھی. بالکل کہ کالوں سے برخلاف اور گوروں کا اس کی وجہ تو خیر ہمارے جو کولونیل پیریڈ گزارا وہ ہے. اخلاقیات کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایتھکس جو ہے اس کی بہت لمیٹیشنز ہیں، اس کی بہت حدود ہیں. مثال کے طور پہ قانون میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. قانون تو صرف تجربے پہ منحصر ہوتا ہے. اس کا تعلق خاص طور سے جو فلسفہ قانون ہے، جورسپروڈنس اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ایک چیز اخلاقی اعتبار سے بہت خراب ہو سکتی ہے لیکن وہ قانون اس کو اپنی طرح ہینڈل کرتا ہے. لہٰذا اخلاقیات ایک بہت چھوٹی چیز ہے اور ریلیٹو چیز ہے. ہمارے یہاں جس چیز جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں وہ قدریں افریقہ میں نہیں ہیں. ہماری مردوں کا، خواتین کے لباس، آداب محفل، اٹھنا بیٹھنا، جو ہمارے اخلاقیات کا درس ہے وہ اور جگہوں پہ نہیں ہے. یورپ پہ مثال کے طور پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بیٹی یا نوخیز لڑکی باپ کے سامنے یا بزرگوں کے سامنے خاص لباس پہن کے نہیں آ سکتی. یورپ میں آ سکتی ہے. وہ آپ تیرنے کا لباس پہن کے آ سکتی ہے. تو اخلاقیات بھی ایک بڑی دوسری چیز ہے. نہیں، مطلب اس کو ہم اگر اس سینس میں دیکھیں، کیونکہ آج کے ہم کسی کی خاص مثال نہیں دیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کا، قوموں کا بھی معیار بدل گیا ہے اپنے اپنے اخلاقیات کا، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا. اب اگر کہیں کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے تو شاید آپ کی نظر میں وہ ظلم و ستم نہ ہو اور میری نظر میں وہ ظلم و ستم ہے. اگر ہم اس کو اس طرح معیار کریں تو قانون تو وضاحت کر دی قانون کی، لیکن اخلاقیات تو اس طرح نہیں ہوتے. اور آپ نے کہا کہ لیکن جمالیات تو ایک چیز بنتی ہے نا، کہ میں کسی برے کو دیکھ کر برا سمجھ رہا ہوں تو میرے اندر کوئی چیز موجود ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو تو آپ کو ترک کرنا ہوگا. ہر شخص کو یہی کہا جا رہا ہے. تو یہ زمانے کی بدلتی ہوئی یہ روشیں ہیں، یہ کیا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں؟ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج جا کے یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے کسی خاص وجہ سے؟ آج اس کی وضاحت زیادہ ہے. دیکھیں، جمالیات کا پہلو ہمیشہ انسان کی فطرت میں رہا ہے اور وہ ابھر کے آیا ہے ارتقاء کے ساتھ. کوئی بھی غیر فطری چیز انسان اپنے اندر شامل نہیں کر سکتا. خاص طور سے اس کی جبلتیں جو ہیں، اس کی خصلت جو ہے، وہ پروپینسٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا انسٹنکٹس کہتے ہیں، اس کا تعلق تو بالکل فطرت سے ہے. وہ پیدا ہی اس کو لے کے ہوتا ہے. اور اس میں جمالیات بھی ایک چیز ہے کہ بچہ خوش شکل نرس کے خاتون کے پاس جائے گا، ایک بہت ہی بد شکل اگر کوئی صاحب ہے یا کوئی شخصیت ہے، کوئی خاتون ہے، ان کے پاس جانے سے ڈرے گا. تو اس کا تعلق جمالیات سے بھی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو تصاویر بنائی گئی ہیں اس میں جو مکروہ شکلیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جن کے بارے میں ہم درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. ان کی شکلیں، ان کا لباس، ان کا انداز سب بدل دیتے ہیں. تو جمالیات تو انسان کے ہر پہلو جمالیات ہی ہے جو آپ کو ادب اور موسیقی اور دیگر چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب جمالیات سے ہم دوسری طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ ہم موضوع سے ہٹ نہیں رہے تھے. میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ اور رنگ سے، اور آپ نے بہت اچھی طرح اس کو وضاحت کر دی. سر، ہماری ایک گفتگو چل رہی ہے، ایک بحث چل رہی ہے. اب ہمارے ایک بڑی زبردست کتاب آئی عابد علی بیگ صاحب کی، جس کو انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ اردو یا فارسی کے حوالے سے. ہمارے ایک بحث چلتی تھی کہ وہ فارسی میں، خیر یہ گفتگو چلتی رہی، فارسی کے حوالے سے بات ہوتی رہی. اب ایک نئی بحث سامنے آئی ہے. ہم نے بچپن سے سنا، پڑھا، لکھا، دیکھا کہ اردو لشکری زبان ہے. جو لشکروں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی، جو بات چیت ہوتی تھی، وہاں سے زبان پنپی، اور خاص کر مغلوں کے دور میں اور اس کے بعد
یہ آگے آئی اور اس طرح یہ اردو بنی، ورنہ اس سے پہلے تو صرف فارسی بولی جاتی تھی. آپ نے خود بتایا کہ 1835 تک تو ہندوستان کی جو زبان تھی، سرکاری زبان، وہ فارسی تھی. تو سر یہ چکر ہے کیا؟ مطلب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی جائے کہ واقعی لشکری زبان ہے یا واقعی کوئی 1-2 ہزار سال سے اردو کا بھی ارتقا ہو رہا تھا یا ابھی 200 سال پرانی زبان ہے؟ دیکھیے زبانیں ایک دن میں نہیں بنتی، اس کا ایک پورا ارتقائی وقت ہوتا ہے. جب بھی ہم اردو کی تاریخ پڑھتے ہیں، آج کی جو اردو ہے یہ اردو نہیں تھی. یہ لفظ اردو 1778 میں پہلی بار مصفی نے استعمال کیا تھا اپنے ایک شعر میں، اور اس زبان کو کہا تھا زبان شہر اردو، جس سے شمس الرحمن فاروقی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں اردو سے مراد ان کی دہلی تھی، کیونکہ دہلی میں اسی لیے اس کو اردو معلّہ کہا جاتا تھا، یعنی جو قلعہ معلّہ کی زبان ہو. بار بار لیکن کمنگ بیک آپ کی بات پر کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ بہت تفصیلی معاملہ ہے یہ اور اس میں کچھ تنازعات بھی ہیں کچھ لوگوں کا. لشکری زبان والی تھیری ایک بہت عام سی بات تھی جو ختم ہو گئی، میرا خیال ہے. اچھا، ختم ہو گئی. دیکھیے خود امیر خسرو تمام تاریخ میں بھی ذکر ہے کہ سعد سلمان نے 3 دیوان چھوڑے تھے، جس میں ایک دیوان ہندوی کا تھا، ہندوی وہ ضائع ہو گیا. اور یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 10ویں-11ویں صدی کی. اچھا. اور سعد سلمان بہت بڑا شاعر تھا. آپ اس کا فارسی کلام جو بھی دستیاب ہے اکا دکا وہ پڑھیے، میری نظر سے گزرا ہے، غیر معمولی. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شہاب الدین محمود غزنوی کی بات نہیں کر رہا، شہاب الدین غوری نے، اگر میرا حافظہ درست ہے، 1191 میں پہلا حملہ کیا تھا، ترائن کی پہلی جنگ، اور شکست کھا کے زخمی حالت میں بھاگنا پڑا تھا. یہاں پہ پرتھوی راج چوہان حکومت کرتا تھا. پھر اگلے سال انہوں نے 1192 میں دوبارہ حملہ کیا، اس کو شکست ہوئی اور دلی میں دلی سلطنت کی بنیاد پڑی. پہلی بار مسلم سلطنت کی بنیاد پڑی 1192 میں. ٹھیک. اس سے پہلے یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی آ چکے تھے، اور بلکہ مشہور بات ہے کہ جب وہ رائے پتھوڑا کہتے تھے پرتھوی راج چوہان کو، اجمیر کے قریب ایک تالاب کے کنارے انہوں نے اپنا بنا لیا تھا. ہندو مسلم بہت ان کے پاس آنے لگے، تو ان کا تو پیغام محبت تھا سب کو، آنے والوں کو. تو وہ ان سے نالا تھا، کیونکہ تمام شہنشاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ اکرام کے خلاف بھی رہے. بالکل. دلی کے بادشاہ، مغل اور سلطان بھی کیوں رہتے تھے؟ آخر کسی نے غور نہیں کیا اس بات پہ، وہ کیوں ان کے دشمن رہتے تھے اتنے؟ وہ ڈرتے تھے اژدہام سے، عوام الناس سے، کہ عوام کی طاقت جانتے تھے، انقلاب نہ آ جائے کہیں ہمارے بھی خطرے میں. بھائی مطلق العنان سب سے زیادہ نازک، یہ تو ارسطو نے کہا ہے، ارسٹوٹیلین سائیکل کہتے ہیں اس کو، جو اس نے پورا ایک وہ بنایا ہے کہ کیسے مطلق العنان اور ڈیموکریسی کو اس نے کرپٹ فارم آف گورنمنٹ. بہرحال تو وہاں پر جس زمانے میں یہ آئے خواجہ معین الدین چشتی، اگر میرا اندازہ درست ہے تو 1180 یا 78 کے بیچ میں آئے تھے. اچھا. چشت سے یہ آئے تھے، بڑے دشوار گزار راستوں سے. یہاں پر زبان کون سی بولی جاتی تھی اس وقت؟ یہ سوال ہے. دیکھیے کہاں ہے، مورخین نے کہاں لکھا، ابھرنش بولی جاتی تھی. ابھرنش، جی. اور اس کے بعد وہ پھر مل ملا کے 100-150 سال میں. اور دیکھیے زبان کا جو ارتقائی عمل ہے، میں بہت مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے یہاں پر، اور اس میں ایسا لگے گا کہ میں اس میں تسلسل کی کمی ہے، لیکن وہ مجبوری ہے میری. زبانیں جب بنتی ہیں، اس کو بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ بات، مولوی، پنڈت، علماء، ماہرین لسانیات زبان نہیں بناتے، عوام الناس بناتی ہیں. اور زبان میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ جب وہ دوسری زبانوں سے استفادہ کرتی ہیں، اور وہ استفادہ ناخواندہ یا سیمی ایجوکیٹڈ ٹائپ کے عوام جو بولتے ہیں، اس لفظ کو چاہے وہ مسخ کر کے لیں اپنی زبان میں، لیکن وہ لفظ وہی داخل ہوگا. صحیح. اسی لیے آپ کبھی غور کیجئے گا میری بات پہ، یہ میں آپ کو تھیسس دے رہا ہوں بتانے کا، کہ ہم نے اردو میں بہت سارے الفاظ عربی کے لے لیے مثال کے طور پہ، ہے نا، لیکن وہ عربی کے وہ حروف تہجی بھی ہیں ہمارے پاس جن کو ہم صحیح مخارج سے ادا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، ہے نا. عین، چلیے میں تو کر لیتا ہوں، الصعی میں نے کہا، قاف، غین، عین، ضاد، ضوئیں، سے کو ت، لیکن ان کے ہجے کیوں رکھے ہیں ہم نے بالکل ویسے کے ویسے؟ جانتے ہیں کیوں؟ ان کی شناخت کے لیے، کہ وہ لفظ یہ شناخت ہوگا، بولا کیسے ہی جائے. آپ تو شاعر ہیں، آپ شعر میں اس پہ کہاں کون سی آپ نے حرکتیں بھی بدل دی ہیں، غیر متحرک بھی ہو گئے ہیں، اس پہ رکن
الگ ہیں، عربی میں اس کو اس طرح نہیں باندھا جا سکتا. اسی لیے یاد رکھیے عربی میں 20 بحور ہیں جو خلیل احمد بیگ نے پہلی صدی ہجری میں کیا تھا. ہمارے یہاں مکمل ملا کے 8 بحریں استعمال ہوئی ہیں، میر نے 9 کی ہیں. وہ خود ایجاد کی تھی، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، آپ واقف ہوگی. لہٰذا زبان کا معاملہ یہ ہے کہ زبانیں عوام الناس بناتی ہیں، ملتی چلی جاتی ہیں. رہی بات یہ کہ معاف کیجیے گا کہ اردو آپ نے لشکری بات کہی. دیکھیے لشکر میں طرح طرح کے اور مختلف علاقوں کے، مختلف صوبوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے بولتے ہوں گے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں اشتراک کرتی ہوں گی، لیکن وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، زبان استفادہ کر رہی ہے. اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ آج کل اس پر بہت بحث چل رہی ہے. اس کا نام اردو نہیں تھا، اس کا نام ہندوی تھا، جو خسرو نے بھی کہا. اردو آیا کہاں سے پھر؟ پہلی بار یہ لفظ اس زبان کے لیے مصفی نے استعمال کیا، جیسے میں نے آپ نے عرض کیا تھا. میں آپ کو 5ویں دیوان میں 1778 میں پہلی بار استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے یہ زبان اپنا رنگ بدل چکی تھی، اور اس کو عوامی زبان کو شاعری کی زبان بنانے میں سب سے بڑا، میں ولی کی بات نہیں کر رہا، 1720 میں دلی میں آیا ہے ولی کا دیوان، لیکن 1720 کے بعد تمام فارسی والے بہکا بکا رہ گئے تھے کہ کیا چیز ہے. آپ کو معلوم ہوگی وہ تاریخ. 1735 میں ایک شاعر پیدا ہوتا ہے اچھا دلی میں، اور اس کے بعد پھر نادر شاہ درانی کا حملہ، تو اس کے ماں باپ اس کو لے کے آگرہ چلے جاتے ہیں. وہ وہاں پلتا پڑتا ہے، زندگی بھر آگرہ میں رہتا ہے. میری ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے رائے یہ ہے کہ جتنا بڑا زبان کا احسان وہ آدمی کر گیا ہے اردو شاعری پہ اس 300 سال کی تاریخ میں، دوسرا نذیر اکبر آبادی. اچھا، اگر میں آپ کو مثالیں دوں اس کی، آپ ششدر رہ جائیں گے. آپ کے ناظرین کہیں گے یہ ہے کیا چیز. لہٰذا میں، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. کچھ ایک آدھ دے دیں مثال. جی میں پہلے بات مکمل کر لوں. دیکھیے زبان ادب بناتی ہے، ادب زبان نہیں بناتا. اصل چیز ہے زبان. اور زبان بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ صحیح لکھا، عوام جو ہے، عوام. شاہ رخ حقی صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے، عوام نے سنسکرت اور عربی کے لفظوں کو مسخ کر کے لے لیا. مولوی اور پنڈت دیکھ کے تو سر پیٹ لیں اپنا ان الفاظ کو، یہ کیا کر دیا انہوں نے، لیکن اصل زبان وہی بنی ہے، وہی لفظ آئے ہیں. صحیح صحیح. آپ عربی کے صرف و نحو سے اردو میں نہیں لا سکتے الفاظ. کوئی بھی زبان اپنے اندر جب کچھ کوئی لفظ انگیز کرتی ہے یا لیتی ہے تو وہ اپنے شرائط پہ لیتی ہے. صحیح. مطلب سر ایک اور چیز اب آپ سے اس پہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. میں چاہوں گا کہ زیادہ سوالات پوچھ رہے. میں فیضان عارف صاحب سے بات ہو رہی تھی پروگرام پہ شروع ہونے سے پہلے، کہنے لگے آج 2 بڑی عظیم شخصیات آ رہی ہیں، سوالات کیا کیا ہے. میں نے کہا بھائی سوالات تو بہت ہیں، لیکن بس میرے پاس وقت کی قلت ہوگی. سر لسانی تشکیل کا عمل بھی اسی ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سے میں جو سمجھا ہوں آپ کی اس گفتگو سے، کہ جب زبان بولی جاتی ہے اور عوامی طور پر آتی ہے اور پھر وہاں سے الفاظ لیے جاتے ہیں اور اس کو رائج کیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے مسائل یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لسانی تشکیل کر سکے. آپ نے کہا کہ عوام کو حق حاصل ہے، لیکن عموماً تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ یا علماء انہی کو حق حاصل ہے. نہیں، لسانی تشکیل سے مراد کیا ہے؟ مجھے یہ اصطلاح ہمیشہ سے بڑی مشکوک سے لگتی ہے. دیکھیے ایک شاعر ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے اپنی شاعری میں. ظاہر ہے کہ شاعری کیا چیز ہے؟ زبان کا ارفع ترین استعمال. یہی ڈیفینیشن ہے. پوئٹری از دی ہائٹ اینڈ یوز آف لینگویج. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی زبان کے استعمال کے لیے. جو اور کیوں ہے وہ ارفع ترین استعمال؟ کیونکہ وہ چند لفظوں میں اپنی حدود میں، اپنی بحر اور اپنے وزن میں، اپنی زمین میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسرا آدمی ایک پوری کتاب میں کہے. بڑے شاعر کی یہی نشانی ہے نا، جس کو آگے چل کے بلاغت کہا گیا، حالانکہ بلاغت کے اور معنی ہے. اگر کوئی شاعر کوئی لفظ اس میں استعمال کرتا ہے ایسا، تو اس کی وہ لسانی تشکیل نہیں کر رہا. اس لفظ کو 2 طریقوں سے پرکھا جا سکتا ہے، جو میرا تھوڑا بہت انداز ہے کہ وہ لفظ فصیح ہے یا غیر فصیح ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ انگریزی کے لفظ استعمال کرنے لگے ہیں. اب ریموٹ، ابھی میں نے ایک نظم پڑھی، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ڈاکٹر صاحب کے یہاں میں کلیات پوری میں نے پڑھ لی. اس میں اس قدر انگریزی کے الفاظ ہیں کہ کیا وہ فصیح ہیں؟ اور یاد رکھیے آپ کے مصحفی کے رقیب نمبر 1 انشاءاللہ خان انشا، انہوں نے پورے مصرے انگریزی کے لکھے ہیں. جی بالکل لکھے ہے نا. کیا وہ فصیح، کیا وہ رائج ہوئے؟ نہیں ہو سکتے. یہ لسانی تشکیل نہیں. ہاں ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر ہے، مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نے بہت زیادہ فارسی تراکیب استعمال کی اور وہ مناسب نہیں ہے اردو کو فارسی، بابا اردو
मौलवी अब्दुल हक साहब का भी कहना था कि वो मुश्किल और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। मैं इत्तफाक करने में ज़रा सा एक वो करता हूँ इसमें। देखिए, कोई बड़ा शायर, अगर अल्लामा इकबाल ने, आपको याद होगा कि जोश मलसियानी ने पूरी किताब लिख दी थी कि अल्लामा इकबाल को तो उर्दू ही नहीं आती, और उसे एक मिसरे पे कर दे इसे चांद के गारों में नज़र बंद, जबकि हम लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं। उसमें तज़कीर व तानीस का मसला है, उससे ज़्यादा तज़कीर व तानीस के मसाइल तो दिल्ली और लखनऊ में है। हाँ, अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो जिस पे आप रुकें, आपको शक हो, तो उसमें डिक्शनरी में भी ऐसे लिखना चाहिए कि इस लफ्ज़ के ये मानी है, इस्तेमाल ये है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया है। जो शेक्सपियर के हैं, आप ऑक्सफोर्ड में देखिए, क्या शेक्सपियर की सारी अंग्रेज़ी सही है ग्रामर के एतबार से? मैं शेक्सपियर का तालिब इल्म रहा हूँ, वो अंग्रेज़ी ऐसी है कि आज मैं बोलूँ तो आप समझेगी भी नहीं। जी, अच्छा, ये बातचीत हो रही। डॉक्टर साहब, आपकी भी राय थी कुछ, आप हम लोग जब ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहेंगे आप, जो ख़ासकर ज़बानों की तश्कील के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब आप बरतानिया में पिछले 50-60 बरस से अंग्रेज़ी बोलना है। आपने बताया कि शुरू के 3 महीने तो आपने सितंबर से दिसंबर का एक ऐसा वक्त गुजरा था आने के बाद कि आपने उर्दू सुनी नहीं, और फिर तो आप समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी का अमल दखल इस वक्त हमारे यहाँ ज़बान में बढ़ रहा है, वो ठीक है, होना चाहिए, या ज़बानों की जैसे तश्कील पे तो खैर बहरहाल खलील साहब की राय तो मुख्तलिफ, और बिल्कुल ज़ाहिर अभी हम इसको और रिसर्च करेंगे और सीखेंगे भी। जी नहीं, अंग्रेज़ी पे का जो अमल दखल है वो मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है। अच्छा। आजकल के ज़माने में यानी आप अगर रोड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हर कोई समझता है कि रोड का क्या मतलब है, लेकिन सड़क का लफ्ज़ जो है वो मर जाता है। फिर इस तरीके से जो चीज़ें आप जो इस्तिलाह हैं आप अंग्रेज़ी की इस्तेमाल करते हैं, उससे उर्दू जो है वो यतीम होती जा रही है। हमारे ज़माने में, मेरे बचपन में, जब मैं 6-7 बरस का था, तो तालीम का लफ्ज़ अकेले इस्तेमाल होता ही नहीं था। तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत कहा जाता था, और हमें जो तरबियत दी गई वो उतनी अहम थी जितनी तालीम अहम थी। ठीक, तो इसलिए आजकल जो तालीम का मायार है वो आप समझ सकते हैं कि वो तरबियत से बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं डॉक्टर साहब, अपना खलील साहब, आपने अभी तस्करा किया नज़ीर अकबर आबादी साहब का, आपने मसफ़ी का तस्करा किया। 2 ही नाम मैंने अब तक आपसे सुने, और दोनों के बारे में आपने बताया कि अल्लामा इकबाल तीसरा नाम, चलिए अल्लामा इकबाल तो बहुत बाद में आए, आपने बताया। ये वो दोनों शौरा थे, एक साहब ने उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया, फिर नज़ीर अकबर आबादी साहब के बारे में कहा कि वो सबसे बड़ा शायर था। लेकिन आम हालात में हम इनको इतना बड़ा शायर, हमें सॉरी टू से, हम इतना नहीं देख पाते। मतलब इतने, ये शोहरत तो होगी शायद बहुत है, क्योंकि अमरोहे के हवाले से मसफ़ी का नाम हमेशा सुनने में आता है, लेकिन उस तरह मशहूर नहीं हो पाए जैसे और दूसरे हुए। इसकी क्या वजह थी? उसमें किसकी गलती है? उस शायर की गलती है? नहीं, मैंने नज़ीर अकबर आबादी का, सुहेल ज़रार साहब, ये कहा था कि उन्होंने जो लिसानी तजरबात किए हैं और जो उस शख्स का आम ज़बान को शायरी की ज़बान बनाने में का जो उनका हिस्सा है, ऐसा हिस्सा मैंने उर्दू की तारीख़ में दूसरा नहीं देखा। सिर्फ मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने गुलशन बेखार में एक जुमला लिख दिया कि उनके अशार तो शौकीन यानी बाज़ारी लोग गाते फिरते हैं, क्योंकि वो अवामी थे ना। बिल्कुल, देखिए अवाम, वही मैं इस पे जिक्र गुलशन बेखार पे तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी मंजूर नज़र ये तो एक जुमला लिख के उन्होंने कत्ल कर दिया नज़ीर अकबर आबादी को। रमजो तवाइफ के बारे में 19 सतर में मजमून लिखा है, अगर मेरा हाफजा दुरुस्त है। मुकम्मल 476 लोगों का जिक्र है गुलशन बेखार में। उनके वो अशार जो बिल्कुल ही 3rd क्लास शेर हैं, अब देखिए और उसमें लिखा है कि मैं बहुत ही गैर जानिबदार हूँ वगैरह वगैरह। मैं लिसानी तजर्बे की बात आपको बताऊँ, चलिए अब खुदा करे याद आ जाए तो मैं सुना दूँ आपको कैसे होता है ज़बान का इस्तेमाल और शायरी में कैसे बनाया जा सकता है, और क्या किसी दूसरे शख्स ने आज तक 1760-65 के ज़माने की ये नज़्म है, कितने साल हो गए? तकरीबन 300 साल। कोई सुनिए जी, पस मंज़र ये है कि एक शायर बाहर निकला घर से, तो उसने देखा एक निहायत ही हसीन और जमील महबूब, और ये देख के उसको इतने हैरान हो गए, बिल्कुल और स्ट्रक हो गए, वो चला गया। अब ये उसके बारे में जानते नहीं, उसको पैगाम कैसे पहुंचाएं, अपने शौक़ का, पसंदीदगी का, उसको पता नहीं कौन सी ज़बान बोलता है, तो वो मुख्तलिफ ज़बानों में पैगाम भेजा है उन्होंने। अच्छा, सुनिए।
اور دیکھیے زبان کا استعمال کیا ہوتا ہے. سحر جو نکلا میں اپنے گھر سے تو دیکھا ایک شوخ و حسن والا, جھمک وہ مکھڑے میں اس صنم کے کہ جیسے سورج میں ہو اجالا. وہ زلفیں اس کی سیاہ پرخم کے ان کے پیچ اور شکن کو یارو, نہ پہنچے سنبل نہ پہنچے ریحاں نہ پہنچے ناگن نہ پہنچے کالا. ادائیں باقی عجب طرح کی وہ ترچھی چتون بھی کچھ تماشا, بھمیں وہ جیسے کھچی کمانے پلک سناکش نگاہ بھالا. لبوں پہ سرخی وہ پان کی کچھ کہ لال بھی منفعل ہو جس سے, وہ آن ہنسنے کی بھی پھر ایسی کہ جس کا عالم بھی کچھ نرالا. وہ جامہ زیبی وہ دل فریبی وہ سج دھج اس کی وہ قد زیبا, کہ دیکھ جس پر فدا ہو دل سے وہ جن کو کہتے ہیں سرو بالا. نگاہ لڑائی ہے اس نے جس دم جھٹک لیا جھپ سے دل کو میرے, ادا ادا نے ادھر دبوچا پلک پلک نے ادھر اچھالا. جو لے لیا دل کو میرے یارو تو اس نے لی راہ اپنے گھر کی, پڑا تڑپتا میں رہ گیا وہاں زباں پہ آہ اور لبوں پہ نالا. بہت یہ میں نے تو چاہا پوچھوں میں نام اس کا ولے وہ گل رو, نہ مجھ سے بولا نہ کی اشارت نہ دی تسلی نہ کچھ سنبھالا. اب دیکھیے فارسی عربی وغیرہ میں جو پیغام بھیجیں, کیا خوب. پرے رخے من شکر لبے من دمے تو بازا بپیش چشمم, بیاد سرو تو بے قرارم نحال عشقت شدست بالا. فدائے وجھک غشی شرقن دموع نہرن ومن فراقک, کثیر حزنم معل ہمومن ثقیل ہجرم وکل جبالا. تو ساڈے ملنے نو دل ہے بیکل یہی او کلنا نت خدا ہے, سدالے مینوں بھی آپ نے گارچ نہیں تو اتھے او ساڈے نالا. تہاری آسا گئی ہے نس دن تہار درسن کو ترسے نینا, دلارے سندر انوٹھے ابرن ہٹیلے موہن انوکھے لالا. اپن کے من کو جو چھپنوں تھیں ابار کائیں سگائی کا آتیں, پھر آتے آ کر کھبل لو ماں کی پلک کٹارا جو تھانے گھالا. جگت مسبہ امد برہمک اٹک کا حسوا ممن کرن کھا, دوانے کینی تمن سریجن نہ سدھ کی گڑبڑ نہ بدھ کی چھالا. اگن برت ہے براہ میں مورے اگن برت ہے ہیا میں مورے براہ میں تورے اے من موہنوا, تورے جو نینا نے موبا نہ ماہ کو نہ چینو تن کو بہو دکھالا. کبھی تو ہنس کر شتاب آ جا نظیر کی بھی طرف ٹکے جاں, بنا کے سج دھج پھرا کے دامن لگا کے ٹھوکر ہلا کے بالا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مجھے دکھائیے کوئی ایسا تجربہ کیا ہے کسی نے. زبان کی بات آپ نے زبان کی بات کی تھی, میں نے زبان کی مثال دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں خلیل صاحب کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لائے. لیکن خلیل صاحب بالکل آخر میں, کیونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا, آپ نے پچھلے پروگرام میں میرے کہا تھا کہ آپ یوسفی صاحب کے ان کرداروں پر کچھ لکھ رہے ہیں, وہ کہاں تک پہنچے اس سفر؟ تقریباً مکمل ہے. ان پر وہی نہیں بلکہ میں نے ان کا جو نظریہ مزاح ہے اس پر بہت کچھ کوشش کی ہے, کیونکہ میں ان کو زبان کا استاد مانتا ہوں. میری نظر میں محمد حسین آزاد کے بعد اگر کوئی نثر نگار پیدا ہوا ہے, اور کوئی برا مانے بھلا مانے مجھے کچھ وہ نہیں ہے, مشتاق احمد یوسفی ہیں. جتنا بڑا مجتہد زبان کا وہ شخص تھا, میں نے تو لکھا ہے یہ کہ جو لسانی اجتہاد یوسفی صاحب نے کیا ہے وہ کوئی ابھی تک میرے نظر میں. سبحان اللہ. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں. خدا کرے. بہت بہت شکریہ خلیل صاحب, آپ آئے, اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ آئے اور آپ کے توسط سے خلیل صاحب آئے, آپ کی کتاب کے لیے ہم دعا گو اللہ تعالیٰ اسے ہر طرف پہنچائے, کیونکہ وہ برطانیہ کی تاریخ ہے, میں سمجھتا ہوں ضرور پہنچنی چاہیے. دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایسے ستاروں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا تو پروگرام ختم کرنے کا بالکل جی نہیں چاہتا, لیکن مجبوری ہے, پروگرام تو ختم کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام سے, ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کی آمد سے, خلیل الرحمان صاحب کی آمد سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں, میں آج خود جا کے اس پروگرام کو دیکھوں گا, دوبارہ سمجھوں گا, سیکھوں گا, خاص کر نذیر اکبر آبادی صاحب کے حوالے سے جو زبانوں کا استعمال کر کے جو انہوں نے آخر میں جو نظم سنائی, جو چیز تھی وہ میں یقین کیجئے میں اب تک اس کے سحر میں ہوں. اتنا خوبصورت انداز تھا. بہت شکریہ خلیل صاحب, آپ نے ایک بالکل نئی چیز ہمارے لیے ہم تک پہنچا دی, ہم تک نہیں پہنچی تھی یہ چیز, اور میں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہم تک پہنچیں. تو دوستوں میں خاص کر ان دوستوں سے درخواست کروں گا جو بڑے غور سے پروگرام دیکھ رہے ہیں, بعد میں مجھے میسج کرتے ہیں, فون کرتے ہیں. آج ہم فون کالز بھی اس لیے نہیں لے سکے کہ ہم نے چاہا تھا کہ آج گفتگو اسی طرح ہو جس طرح ہونی تھی. الحمدللہ ویسے ہی کوشش بھی ہم نے کی. آپ یقیناً طور پر یہ چاہیں گے بات کرنا کہ نذیر اکبر آبادی صاحب کی اور کیا کیا چیزیں تھیں, آپ یقیناً اس کو جا کے دیکھیے, مصطفی کی چیزیں دیکھیے. ابھی یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے, میں چاہوں گا کہ جب تک خلیل صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ لندن میں, تو ان سے 1-2 نشستیں اور کی جائیں, اور اردو لشکری زبان ہے یا نہیں ہے, اردو کے حوالے سے کیا کیا ہونا چاہیے, کیا ہم اور کر سکتے ہیں, ضرور ان سے سیکھیں گے. اور جاوید صاحب کے گھر پہ بھی یہ محفل ہم سجائیں گے انشاءاللہ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.